سر میں بہت شرمندہ ہوا جب میں نے یہ جملہ سنا کہ ایک فلسطینی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان پاکستانیوں کا مقروض ہوں. آپ کے لیے تو ایک چھوٹا جملہ ہوگا، میرے لیے بہت تکلیف دہ جملہ تھا. مجھ سمیت 57 اسلامی ممالک آپ لوگوں کے مقروض ہیں. یہ جنگ آپ لوگوں کی نہیں ہے، ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ آپ فلسطینی ادا کر رہے ہیں. سلطان عبد الحمید غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مکہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. مدینہ پیغمبر افندی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ انہوں نے لیا. اور القدس الشریف مسلمان و مومنین کا گھر ہے. کیا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ جذباتی بات کریں، آج تھوڑا سا سولوشن اورینٹڈ کی طرف جاتے ہیں. سر نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، ہم کیا کر سکتے ہیں. امریکہ میں اور یو کے میں، کیونکہ دنیا میں رجیم چینج وہ کرتے ہیں، دنیا میں حکومتیں بناتے اور توڑتے وہ ہیں. جب ان کے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں تو وہ وینیزویلا پہ قبضہ کر لیتے ہیں، پھر پیسے کم ہوتے ہیں تو وہ عراق پہ حملہ کر لیتے ہیں، پھر پیسے کم ہوتے ہیں افغانستان پہ حملہ کر لیتے ہیں. دنیا میں اسمگلنگ سے لے کے ڈرگ ڈیلنگ تک، ہیومن ٹریفکنگ سے لے کے چائلڈ ابیوز تک، ہر چیز کا کاروبار وہی کر رہے ہیں. ہر جائز ناجائز طریقے سے آپ پہ قبضہ کیا جاتا ہے. اب کرنے کا کیا کام ہے؟ ہمارے لاکھوں بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ہزاروں بچے ان دو ممالک میں پڑھ رہے ہیں. امریکہ اور یو کے کی 70% سے زیادہ آبادی، میرے بھائی بلوچستان سے اس کی تائید کریں گے، 70% سے زیادہ آبادی پرو پیلسٹائن ہے. لیکن گورنمنٹ یا جو ٹو پارٹی سسٹم ہے، یہ جمہوریت کے نام پہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے. may it be Republicans or the Democrats, may it be the Conservatives or the Labour Party in UK and US, both of them are being ruled by the Zionist regime. آپ ووٹ کا کیا کریں گے؟ آپ نون کو ووٹ دیں یا پی پی کو ووٹ دیں، دونوں کو پیچھے سے ایک صوبیدار میجر نے چلانا ہے. تو آپ ووٹ دیں. آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ ان کا صوبیدار میجر زائنسٹ رجیم ہے. اب جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اب آپ ووٹوں کا تناسب دیکھیں. کیا پاکستان، پھر انڈیا کے جو دلتس ہیں، شودرز ہیں، سکھ کمیونٹی ہے، ان کی آبادی، پھر بنگلہ دیش کے لوگوں کی آبادی، پھر میڈل ایسٹ کے لوگوں کی آبادی، پھر افریقن کنٹریز کے لوگوں کی آبادی. افریقہ ہم سے زیادہ پرو پیلسٹائن ہے، ان کی آبادی، اور پھر امریکہ اور یو کے میں رہنے والے پرو پیلسٹائن لوگوں کی آبادی. کیا یہ وہاں پر ایک نئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکتے جو ان کی ڈیپ سٹیٹ کو شکست دے؟ نمبر 1. نمبر 2، ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس وہاں پر ہیں، آپ کے جاننے والے ہونے بولے وہاں کے اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشنز میں حصہ لو، اور جتنا پریشرائز آپ وہاں پر کر سکتے ہیں. یہاں پر میں 2 لاکھ کا مجمع لگا لوں، مجھے ایسے جو سننے نہیں آئے گا. We are not a part of a system. سسٹم میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے 1857 اور 1920 کی تحریک خلافت اور جنگ آزادی میں انگریزوں کے گھوڑے کتے نے لائے تھے، ان کی مخبریاں کی تھی. ایک ایک مجاہد کی مخبری کے پیچھے 20-20 روپیہ لیا تھا. تو وہ 300 خاندان بیٹھا ہے. And what to talk about those delegations جو جاتے ہیں فلسطین کے نام پہ؟ What to talk about those delegations جو جاتے ہیں آکوپائیڈ کشمیر کے ایشو کو لے کے؟ مارکہ حق کے بعد بلاول صاحب کی زیر قیادت ایک ڈیلیگیشن گیا بین الاقوامی سطح پہ. جو لوگ اس معاملے کو سمجھتے ہیں، جو لوگ درد رکھنے والے ہیں، آپ جا کے ان سے پوچھ لیجئے گا. 20% اس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، 80% وہ وہاں لابنگ کرتا رہا کہ میرے ملک میں صاحب اختیار لوگوں کو کنونس کرو اور ان کو پریشرائز کرو کہ اگلا وزیر اعظم مجھے بنا دیا جائے. اور پھر ایک بار آکوپائیڈ کشمیر کے لیے ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن جانا تھا، جہاں سندھ سے چانڈیو صاحب جا رہے تھے.
وسیم بدامی اپنے پروگرام میں اس سے پوچھتا ہے کہ چانڈیو صاحب آپ جا کے کشمیر کا مسئلہ کیسے پریزنٹ کریں گے؟ پہلے یہ بتائیں اس میں ضلع کتنے ہیں؟ یہ تو سائیں ہمیں نہیں پتا. اچھا آزاد کشمیر کے ضلع کتنے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا. حدود اربع کیا ہے، رقبہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا. آپ بولیں گے کیا؟ سائیں وہاں پیلٹ گن چلتا ہے. کہتے اچھا. آپ کے میجورٹی آف دا سٹنگ منسٹرز یا سینئر آفیسرز ان کے بھانجے بھتیجے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز میں ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. اور لاجک کیا دی جاتی ہے کہ مریم بی بی کی بیٹی کی اگر سہیلی نہ جاتی جہاز تو ویسے بھی خالی جا رہا تھا. شرمندگی کی بات ہے. یہ ساری رات شراب و کباب کی محفلوں میں، کلبز میں اور بارز میں بیٹھے ہوں گے، صبح جا کے مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. اور جس دن سے ہم لوگ کشمیر پہ بیک فٹ پہ ہوئے ہیں نا، انڈیا نے اتنا ہی ہمیں دونوں فرنٹس پہ جو آج پاکستان میں کھلے ہوئے اس کے اندر دھکیل دیا. جس دن سے ہم نے انٹرنیشنل پریشر میں آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو مجاہدین ہیں نہیں وہ تو ٹیررسٹ ہیں، تب سے کشمیری آپ کو اون کرنا چھوڑ گیا. آزاد کشمیر کا کشمیری. اور دوسری بات، شرمندگی کی بات یہ تھی کہ سب سے زیادہ تو میں خوش ہوا تھا جب اسلامک ملٹری الائنس بن رہا تھا. کئی اسلامی ممالک کی افواج کا الائنس بنا. میں نے کہا شاید یہ فلسطین کے لیے بنا، کشمیر کے لیے بنا. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ اس کا تو مہمان خصوصی جب تقریب رکھی گئی تھی تو اس تقریب سے خطاب کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بلایا گیا تھا. یہ ایسے ہی ہے کہ پی ٹی آئی والے جلسہ کریں اور نواز شریف کو مہمان خصوصی بلا لیں. ہم لوگوں نے اپنے ساتھ مذاق کیا. یعنی اسلامک ملٹری الائنس بناتے ہوئے بھی ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ یہ تمہارے خلاف نہیں ہے، یہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے خار رکھی ہوئی ہے. یہ اس لیے یہ اپنا پاور شو کرنا ہے، میں نے اپنی ذاتی بادشاہت کو بچانا ہے. It has nothing to do with مدینہ طیبہ یا خانہ کعبہ یا بیت المقدس. تو ایک تو پولیٹیکلی کیا کام کرنا ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے عرض کی. جس کو اوورسیز میں اپنا سٹرکچر ہے اس کو دبا کے پیش کرے، کیونکہ اگر انقلاب اب آنا پاکستان سے نہیں آنا. پاکستان سے جو چیز آنی ہے وہ الحمدللہ وہ پرمانو ہمارے پاس موجود ہے. کوئی غیرت مند بندہ اس جگہ پہ بیٹھ جائے، وہ پریکٹیکلی کچھ کر جائے تو کر جائے. لیکن جو وہ اس معاشرے کی برائیوں کو اگر روکنا ہے تو بغاوت اسی مغرب سے اٹھانی ہے. یہاں سے اٹھ کے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. نمبر ٹو جو میں آپ لوگوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے مسلمان حکمرانوں کو غیرت یہ دلانی ہے. میں لاسٹ ٹائم 2-4 ملکوں میں جب ایڈریس کیا تو ہمارے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ ہی بیٹھے تھے. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا لیکن میں آپ کو بتا دوں پاکستان پہ قرضہ $130 ارب، جس وجہ سے ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہوتے ہوئے بھی آفے صدیقی کا ذکر بھی نہیں کرتے. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ پیلسٹائن. 3-4 مقررین نے یہاں کہا کہ اسٹیٹ کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ مجبوری ہے $130 ارب. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تحفے میں 3 برادر اسلامی ممالک نے 2.5 دن کے دورے میں $3200 ارب دیے تھے. اور $130 ارب، $3200 ارب کا کیا ہے؟ 4%. ان تینوں ممالک کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے ایک بین الاقوامی کانفرنس میں. میں اپنے ملک کی ترجمانی کرتے ہوئے انہیں صرف کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے ان کو تحفے میں دیا تھا at least if 10% of it would have been given to the people of Palestine, they would have liberated the land of Al-Aqsa. اور only 4% would have been given to us. نیوکلیر پاور تو ہم تھے، سپر پاور بن چکے ہوتے. اب کنوینس یہ کرنا ہے کہ فورن آفس کے آپ 10-12 قسم کے وفود بنائیں، پوری دنیا میں بھیجیں اور ان کو جا کے یہ کنوینس کریں کہ بھائی تمہارے پاس تیل ہے تم تیل دو، تمہارے پاس گیس ہے تم گیس دو، تمہارے پاس پیسہ ہے تم پیسہ دو، میرے پاس فوج ہے میں دوں گا. اگر یہ نہیں ہوگا اور ہم لوگ اپنا سارا ڈیفنس کے معاملے میں امریکہ پہ ریلائی کریں گے، کل ہم نے بیسس دیکھ لیا، آج بھی ہم دہشت گردی کے زیر اعتاب ہیں. ہم نے غلطی کی، ہم نے تسلیم کر لی کہ ٹھیک ہے ہم نے بہت بڑی غلطی کی. آج قطر وہ غلطی کر رہے ہیں، آج ہمارے دیگر اسلامی ممالک، برادر اسلامی ممالک وہ غلطی کر رہے ہیں. اور کیا ملا؟ اتنی بہترین قسم کی اکانومی ہونے کے باوجود کیا عزت رہ گئی ہمارے بھائی قطر کی کہ جب اسرائیل نے راکٹ فائر کیے تو امریکہ نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہی ڈاؤن کر دیا. کیا آپ کی وقت رہے گی؟ اس پیسے کا کیا کرو گے؟ ہمارے متحدہ عرب امارات کے ساتھی
ٹوٹل 4.5 میزائلوں کی مار ہے. 4 میزائل جس دن کوئی ایک بدماش یا 4 بٹے ان کی ایک بلڈنگ پر مار گیا نا، پوری دنیا اپنا کالا یا چٹا دھن جو ادھر رکھا ہوا ہے سارا پیسہ لے کے وہ بھاگ جائیں گے. اب ان کو غیرت دلانی ہے کس وجہ؟ آپ لوگوں نے اے آئی کا دور ہے، تقریریں منڈ کے کرو، انگریزی عربی فلانے ڈمکانے میں ٹرانسلیٹ کرو، ان کی آڈینس تک ریچ کرو. forget about the audience of پاکستان. آپ پاکستانیوں نے ان کو زندہ کرنا ہے. پاکستان میں اب ہم لوگ کہتے ہیں جی فرقہ واریت بہت ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آج تک اس طرف غور ہی کسی نے نہیں کیا. ایران ہے more than 90% اہل تشیع، ایک سکول آف تھاٹ لیڈ کر رہا ہے. افغانستان ایک سکول آف تھاٹ، دیوبند سکول آف تھاٹ لیڈ کر رہا ہے. ترکیہ ایک سکول آف تھاٹ، صوفی سکول آف تھاٹ. ہمارے اگر کھاتے میں دیکھا جائے تو یہاں کے بریلوی وہاں کے صوفی. اٹ از اونلی پاکستان جس میں امت مسلمہ کے چاروں بڑے سکول آف تھاٹ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کے جید علماء ایگزسٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا نیگیٹو ایلیمنٹ دیکھ کے ہم بولیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں. پازیٹو بھی تو دیکھ لو کہ اونلی پاکستان ہیز دا کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی ٹو یونائٹ دا انٹائر مسلم ورلڈ. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اقبال نے ایویں نہیں کہا تھا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ایک دوسرا کام ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے. اور آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز پہ پریشرائز کرنا، ہم لوگوں نے پریشر گروپ کا رول پلے کرنا ہے. اپنی ریاست کو یہ بتانا ہے. 4 دن پہلے میں ڈیفنس منسٹر صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ دہشت گرد روزانہ ایرانی تیل کے نام پہ 4 ارب روپیہ بٹور لیتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ان کا یہ بیان سن کے کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ دہشت گرد 4 ارب روپیہ کھا جاتا ہے ایرانی تیل سمگل کر کے. تو میرا موقف تو درست ہوا. ہم تو آپ سے پٹ رہے تھے کہ ریاست ایرانی تیل لے. سمجھ گئے؟ مطلب ایک مصنوعی باپ ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو ہم لوگ وہ تیل 200 روپے میں خریدیں گے کسی اور باپ سے اور عوام کو دیں گے 350 کا. ایران آج 50 روپے میں دے رہا ہے. آپ عوام کو 200 میں دیں، عوام کو 50 روپے کا ریلیف، ریاست کو 150 کا ریلیف. 4.5 کروڑ گاڑیوں میں 2 لیٹر اگر روزانہ تیل ڈلے 10 کروڑ لیٹر ہے، ملٹی پلائی بائی 150، 15 ارب روپیہ. 20 دن میں 300 ارب، 1 ارب ڈالر جو دبئی سے قرضہ لیا. 20 دن میں دبئی کے قرضے 6 مہینے میں آدھی دنیا کے قرضے اتار سکتے ہو. پھر تم امریکہ کے سامنے بیٹھو گے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھو گے. پھر تم اسے پاپا نہیں بولو گے. پھر اس کو جا کے یہ نہیں کہو گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں مانگنے نہیں، میں مانگنے نہیں ہے لیکن کیا کروں مجبوری ہے. پھر آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے. لہذا مجھے وہ پاکستان چاہیے کہ جس کے فیصلے پاکستان کی پارلیمان میں ہو، جس کے فیصلے واشنگٹن ڈی سی میں نہ ہو. جس دن ہمارے فیصلے ہمارے ملک میں ہونا شروع ہو گئے، یہی وہ خطہ ہے، یہی وہ قوم ہے جو بیت المقدس کی آزاد فضاؤں میں اذانیں بھی دے گی اور نمازیں بھی پڑھے گی انشاءاللہ تعالی. میر عرب کو اگر ٹھنڈی ہوا آئی تھی تو اس خطہ پاکستان سے، اس خطے سے آئی تھی. دنیا میں آج بھی اگر کوئی درد رکھنے والی قوم ہے وہ ہماری قوم. لیکن جس طریقے سے دنیا پہ ظالم قوت قابض ہیں، انفارچونیٹلی منوپلی اور لابنگ کی سیاست ہے، ہمارے اوپر بھی قابض ہیں اس طرح کے لوگ. لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں سے بڑا کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں، ود ان پاکستان یہ جنگ لڑنی ہے. اگر فلسطین پہ میں نے ڈسکشن کر لی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا حال وہ نہ ہو جو ابھی جس طرف اشارہ مجھ سے پہلے کیا گیا، ایران دین پاکستان، تو 2 وعدے کرے. ممبر سے اتارے ہر اس شخص کو جو فرقے کی بات کرے، اور اسٹیج سے اتارے ہر اس شخص کو جو پنجابی بلوچ، سندھی بلوچی اور یہ پٹھان کی تفریق پیدا کرے. جس دن میں کہتا ہوں میرے پنجاب میں کوئی بلوچ آ کے مزدوری کرے، پٹھان آ کے کرے، جس دن میں اس کا ماتھا نہیں چوموں گا، سینے سے نہیں لگاؤں گا، پاکستان مستقل نہیں ہوگا. کل شیر شاہ سوری کا مجسمہ اتار کے یہ چلے گئے، وہ تو اغوانی تھا. کل کو بولو گے شہاب الدین غوری کو بھی مزار نکال کے چلے جاؤ، وہ بھی وہاں سے آیا تھا، داتا صاحب بھی وہاں سے آئے تھے، سارا یہ ختم کر دو.
مسلمان باؤنڈریز کا محتاج نہیں ہوتا. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. اور